ضرورت سے بڑھ جائے تو یہ بھی زندگی کے لیے وبال جان بن جاتی ہے کہ آپ ہانڈی میں نمک ایک مقدار میں رہے گا تو اس کا مزہ آئے گا، لطف آئے گا، اور اگر مقدار بڑھ جائے گی تو بجائے مزہ اٹھانے کے آپ پریشان ہو جائیں گے، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ یہی حال مال و دولت کا ہے کہ یہ مال و دولت ہماری زندگی میں ضرورت کا رہے تو ہماری زندگی مزیدار ہوگی، زندگی کا مزہ آئے گا، لطف آئے گا، اور اگر یہ ضرورت سے بڑھ جائے گی تو یہ زندگی بد ذائقہ ہو جائے گی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے آپ بتائیں کہ اس دنیا کی گہما گہمی میں، یہ مال و دولت کمانے کی گہما گہمی میں، کیا کبھی ہم نے سوچا یا کبھی وہ مزے لینے کی کوشش کی جو مزے پچھلی رات اٹھ کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے وقت آتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا، کہ اچھے گھر کے مزے ہم لے رہے ہیں، اچھے مکان کے مزے لے رہے ہیں، اچھی گاڑی کے مزے لے رہے ہیں، اچھے بیڈ اور اچھے صوفے اور اچھے کمبل اور اچھے تکیے کے مزے لے رہے ہیں۔ کیا کبھی وہ مزہ لینے کی کوشش کی؟ کیا کبھی سوچا کہ وہ مزہ کیا ہے کہ جو پچھلی رات، جو سحر آگاہی کا، جو اس وقت رب سے باتیں کرنے کا لطف آتا ہے، اور اس وقت جو رب کو منانے کا مزہ آتا ہے، اور اس وقت جو آنکھیں آنسو بہا کر رب کو راضی کر رہی ہوتی ہیں، کیا ہم اس سارے دنیا کے جھنجل جھبیلے میں کیا ہم کبھی وہ مزے اور وہ لطف اٹھانے کی کوشش کی؟ نہیں، ہم اس سے بالکل نا آشنا ہے، جیسے کبھی کسی نے کوئی ذائقہ ہی نہ چکھا ہو۔ اللہ اکبر۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے، لیک چو من لم یذق لم یدر بود، کہ جس نے چکھا ہی نہیں وہ ذائقہ کیا بتائے گا، جس نے چکھا ہی نہیں وہ ذائقہ کیا بتائے گا۔ تو وہ لطف، وہ مزہ وہ ہم نے چکھا ہی نہیں، اور اس سے بڑھ کر دکھ یہ ہے کہ کبھی کوشش بھی نہیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر کبھی کبھار کو پڑھنے کا اتفاق ہو بھی جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، جیسے دوسری نمازیں پڑھتی ہیں ویسے یہ پڑھی گئی، اس میں کوئی خاص مزہ نہیں آیا، خاص لطف نہیں آیا۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ 8-10 سال کی بچی کو پہلے دن روٹیاں پکانے پہ لگاؤ گے تو پہلے دن تو اچھی روٹی نہیں بنے گی، پہلے دن تو اچھی روٹی نہیں بنے گی، کچھ دن لگیں گے، آہستہ آہستہ جیسے اس کا ہاتھ سیٹ ہو جائے گا پھر وہ اچھا کھانا بھی بنائے گی، اچھی روٹی بھی بنائے گی۔ تو یہی حال اس عبادت کا ہے کہ پہلے دن آپ چکھیں گے، شاید آپ کو اس کی افادیت اور اس کے لطف اور مزے اور چاشنی کا پتہ ہی نہ چلے، لیکن جوں جوں اس کا معمول بنتا جائے گا، یار گرمی بات بڑھ گئی اور طرف نکلتی جا رہی ہے۔ میں واپس اسی بات پہ آتا ہوں کہ خودی کا پہلا مطلب ہے خود شناسی، کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں، آیا کس مقصد کے لیے ہوں، اور لگا کن کاموں میں ہوں۔ یہ ہے خود شناسی، اپنے آپ کو بندہ پہچانے۔ اقبال نے ایک موقع پر بڑا خوبصورت کہا، اور یہ اصل میں قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہی ہے جو اقبال نے کیا۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے جو کچھ بھی زمینوں اور آسمانوں میں پیدا کیا ہے وہ سارے کا سارا اے انسان تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلے سپارے میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام والا رکوع شروع ہوتا ہے اس سے پہلی آیت ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ بھی زمینوں آسمان میں، یہ سارے جہان میں جو کچھ بھی ہے، اے انسان میں نے یہ تیرے لیے پیدا کیا۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم نے کیا کیا کہ جو چیزیں ہماری خدمت کے لیے بنائی گئی تھی ہم سارے ان کے نوکر بن گئے۔ یہ ساری چیزیں، دنیا کی نعمتیں، آسائشیں، حتیٰ کہ سورج، چاند، ستارے، دن رات، پھل سبزیاں، پھول، کائنات کی ہر نعمت ہماری نوکر ہے۔ کائنات کی تمام نعمتیں، حتیٰ کہ میں اکثر آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک بھینس جو ہم سے کوئی 10 گنا زیادہ طاقتور ہے، ہمارا 8 سال کا بچہ اس کے گلے میں رسی ڈال کے جہاں مرضی اس کو گھمائے پھرتا ہے اور وہ تابع داری کرتی ہوئی پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہے۔ کبھی غور نہیں کیا کہ اتنے طاقتور جانور کو کمزور سے انسان کا فرما بردار کس نے بنا دیا؟
اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی تھیں، یا جن چیزوں کو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے ہمارا نوکر بنایا، ہم نے الٹا ان کی نوکری شروع کر دی، ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ اور اقبال نے اسی کو کہا کہ تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کل قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ اور اس میں بڑا خوبصورت یہ شعر کہا کہ کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں، کہ اس کائنات میں تو غرق نہ ہو، تو نہ کھو، اور تو اس کائنات کا نہ ہو کے رہ جا، اس کا نوکر ملازم اور اس کے پیچھے نہ بھاگ۔ کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ کہتا ہے کہ انسان تو وہ ہے کہ جس سے محفل پگھل جانی چاہیے تھی، یہ جہان جس سے پگھل جاتا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس جہان کی گرمی انسان نے قبول کر لی ہے، حالانکہ انسان کی حرارت اور اس کی گرمی سے سارے جہان نے پگھلنا تھا، اور ہم نے کیا کیا کہ اس جہان کی گرمی سے خود پگھل گئے کہ محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ یہ وہی بات کی کہ اللہ نے ساری کائنات کو، تمام مخلوقات کو ہمارے لیے بنایا، اور ہم ایسے ہیں کہ ہم پھر انہی چیزوں کے پیچھے لگ گئے۔ تو بات پھر وہیں پر آ گئی کہ خودی کا ایک مطلب ہے خود شناسی، کہ انسان خود کو پہچانے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اور جب انسان ان باتوں پر غور کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، فضول وقت ضائع نہیں کرتا، فضول باتوں میں، فضول کاموں میں اپنا وقت برباد نہیں کرتا، اور پھر وہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر ہو جاتا ہے، اور ایسے انسان کو اللہ حضوری قلب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا مطلب خودی کا ہے، وہ ہے خودداری۔ اور خودداری کا مطلب کہ انسان اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، انسان اپنے آپ کو رسوا نہ کرے۔ ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا، کہ اگر کوئی ہمیں ذلیل کرے تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف پہنچتی ہے کہ اس نے مجھے 4 بندوں میں ذلیل کر دیا، لیکن کئی جگہوں پر ہم خود کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں ہمارا دھیان ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا کہ یہ تو میں نے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا۔ مثلا میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ بعض دفعہ میں کوئی خاص مجبوری نہیں ہوتی، گزارا ہو سکتا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دوستوں سے چیزیں ادھار مانگنے لگ جاتے ہیں، پیسے ادھار مانگنے لگ جاتے ہیں، یا استعمال کی چیزیں ادھار مانگتے ہیں۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، انسان خود اپنے آپ کو رسوا کر رہا ہے دوسرے کے سامنے، کہ اتنی خاص مجبوری نہیں، بس ایسے ہی تھوڑا شوق پورا کرنے کے لیے ہم ادھر ادھر سے چیزیں مانگنے لگ جاتے ہیں۔ یا بعض دفعہ ہم وعدہ کرتے ہیں اور اس وعدے پر پورا نہیں اترتے، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ کسی کا دینا ہے، اس سے وعدہ کر لیا جی میں اتوار کو آپ کو یہ پیسے دے دوں گا یا فلاں چیز دے دوں گا، اور ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ چل جب اتوار آئے گی دیکھی جائے گی۔ اب یہ وہ موقع ہے کہ جہاں ہم خود اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو رسوا کر رہے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کی حدیث کا مفہوم ہے، ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت والا بنایا ہے، اے انسان اپنے آپ کو ذلیل نہ کر، تجھے اللہ نے عزت والا بنایا۔ تو اب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات 26واں سپارہ، رب کائنات نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں جتنا زیادہ کوئی تقوی والا ہوتا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی اتنی ہی زیادہ عزت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت والا بنایا۔ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ارشاد فرمایا کہ لقد کرمنا بنی آدم، کہ بے شک تحقیق ہم نے بنی آدم کو، آدم کے بیٹوں کو عزت والا بنا کر بھیجا ہے۔
تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی عزتیں دے رہا ہے تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے آپ کو کیوں ذلیل کرتے ہیں، کیوں رسوا کرتے ہیں، اپنے آپ کو اپنا معیار کیوں گھٹاتے ہیں، اپنی قدر و قیمت کیوں گھٹاتے ہیں۔ اس طرح کی کئی مثالیں اور بھی ہیں، میں ساری مثالیں نہیں بیان کر سکتا، لیکن آپ اسی اصول پر اگلی مثالیں خود سے سمجھ لیں کہ خودی کا دوسرا مطلب خودداری ہے۔ خودداری کہ انسان جب تک اس میں خودداری پیدا نہیں ہوتی یہ کبھی بھی معاشرے کا باعزت انسان نہیں بن سکتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنی زبانوں سے پھر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم رشتوں کا لحاظ بھول جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پر ہم بدتمیزی پر اتر آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم بڑوں کو آنکھیں دکھانے لگ جاتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا وہ معاملہ ہے کہ ان دی اینڈ جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان خود ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، خود ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ تیسرا معنی جو اقبال نے خودی کا لفظ بیان کیا اپنے کئی اشعار کے اندر، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور یہ خودی کا لفظ اقبال نے کئی جگہوں پر بیان کیا۔ اصل میں بس اسی لفظ پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ خودی کا تیسرا مطلب ہے شجاعت، بہادری۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہادری اتنی پسند تھی، شجاعت اتنی پسند تھی کہ میرے کریم آقا اپنے صحابہ کو یہ دعا اکثر یاد کروایا کرتے تھے، یہ لفظ یاد کروایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعا خود بھی کیا کرو اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھاؤ۔ یہ دعا کون سے الفاظ؟ اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں کنجوسی کتنی بڑی لعنت ہے کہ جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس طرح ہمیں حکم دیا کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، اے اللہ میں شیطان سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تو اسی طرح فرمایا اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں کنجوسی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّجْنِ، اور اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ اے اللہ مجھے بزدل نہ بنانا، ڈرپوک نہ بنانا، ڈرا ہوا سہما ہوا اور لوگوں کا رعب اپنے اوپر طاری کیا ہوا، اے اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، مجھے بہادر دل عطا فرما، مجھے دل گردے والا انسان بنانا۔ میرے کریم آقا اکثر یہ خود بھی دعا کرتے، صحابہ کرام کو بھی سکھاتے اور تلقین کیا کرتے، اے صحابہ اپنے بچوں کو بھی یہ الفاظ یاد کروا دو کہ اللہ ہم بزدلی سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں بزدل نہ بنانا۔ اور یہ دیکھیں آج ہمارے جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے اس میں 12,000 مسلمانوں کو اب تک تقریباً شہید کر دیا گیا، 12,000 مسلمانوں کو تقریباً شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ میں بزدلی کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد ابھی چند دن پہلے OIC نے یہ اسلامی تعاون کا ادارہ ہے، اس نے اپنا اجلاس بلایا سعودی عرب کے اندر، جس میں تقریباً 57 ممالک اسلامی ممالک کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اور مجھے بڑا شوق اور مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی جب میں نے یہ خبر سنی کہ OIC کا اجلاس طلب کیا گیا ہے سعودی عربیہ کے اندر، لیکن جب اس کا نتیجہ اور اس کا جو اس میں انہوں نے اپنی رائے پاس کی وہ جب سامنے آئی تو بڑا دکھ ہوا۔ دکھ اس وجہ سے ہوا کہ 12,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور 57 اسلامی ممالک جن کے پاس پیٹرول کی وجہ سے جو دولت سے بھی مالا مال ہے اور ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے وہ اپنی عسکری قوت میں بھی بہت مضبوط ہے، جس سے دنیا ڈرتی ہے اور ہمیں ان پر بڑا مان ہے، ہمارا فخر ہے۔ اور ایسی اسلامی ریاستیں کہ جو مال و دولت سے بھی پوری دنیا میں اپنا راج کر رہی ہیں اور جو ایٹمی پاور کے حوالے سے، ایٹمی طاقت کے حوالے سے بھی جو ساری دنیا کو آنکھیں دکھا رہی ہیں، ایسے 57 اسلامی ممالک کے سربراہان جب 12,000 بندے شہید ہو گئے، اول تو تب جمع ہوئے اور جمع ہو کر انہوں نے پاس کیا
ایک انہوں نے مذمتی بیان دیا کہ ہم یہ اسرائیل کی اس کارروائی پر مذمت کرتے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، ایک یہ پاس ہوئی بات، اور دوسری بات یہ پاس ہوئی کہ ہم امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں، امریکہ مطلب اقوام متحدہ کہہ لیں، ہم اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس جنگ کو روک دیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا یہ نتیجہ سن کے کہ آپ اتنی بڑی ریاستوں کے مالک ہو کر، سپر پاور ہو کر، اور مالی طور پر، ایٹمی طور پر آپ اتنے پاورفل ہو کر، اور ایسا گھسا پٹا بیان دے رہے ہیں۔ ایسا بیان تو کوئی کسی صوبے کا کوئی وزیر بھی دے سکتا تھا، تو تمہارے اتنے ملکوں کا جمع ہونے کا کیا مطلب تھا کہ کہہ دیا؟ تو بات دراصل پھر بات اور طرف نکل جاتی ہے۔ بات وہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بزدلی سے محفوظ فرمائے۔ بزدلی بہت بڑی لعنت ہے، اور اسلام کا جو میدان ہے یہ بہادروں کا میدان ہے، بزدلوں کا میدان نہیں ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر آپ سرکار کے آخری صحابی تک، تابعین تک، تبع تابعین تک، اور تب سے لے کر آج تک بھی آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اسلام نے ہمیشہ بہادروں کو سلیوٹ کیا ہے اور بہادروں کو قبول کیا ہے، اور یہ بزدلوں کو اسلام نے کبھی کسی جگہ پر کوئی جگہ نہیں دی، اور کہیں ان کے کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر۔ بہرکیف ہم سوائے رونے کے اور کیا کر سکتے ہیں، اور سوائے اس دہائی کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور مسلمانوں کو وہ عروج عطا کرے، وہ عروج جو ہمارے بزرگوں نے دیکھا، جو ہمارا خوبصورت ماضی تھا، اللہ مسلمانوں کو وہ عزتیں دوبارہ سے عطا فرمائے کہ جب سائنس کے میدان میں مسلمان جب نئی نئی ایجادات پیش کر رہے تھے، دنیا کے ہر محکمے میں مسلمان صف اول کے ہیرو نظر آتے تھے، اللہ کرے کہ وہ دور واپس پلٹ کر آئے اور ہم بھی اس دور کی بہاریں دیکھ سکیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالی ہمیں خودی یعنی خودداری اور شجاعت، اور تیسری چیز تھی خود شناسی، اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں عطا کرے۔ جب ہم خود شناس بنیں گے تو پھر ہم میں خودداری بھی پیدا ہوگی، اور پھر ہم میں شجاعت اور بہادری بھی پیدا ہوگی، ورنہ جو حشر ہو رہا ہے تو وہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔